مسائل چل رہے تھے. کل مسئلے نہیں بیان ہو سکے تھے تو آج مسائل عرض کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہو گیا تھا. آج موضوع کے بارے میں مسئلے عرض کرنے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت آسان دین دیا ہے، بہت ہمیں آسان دین دیا ہے، بس کوئی چلنے والا ہو. سردیاں ہوتی ہیں، آدمی بعض دفعہ مسلسل پاؤں نہیں دھو سکتا، خاص طور پر جو لوگ دفتری لوگ ہیں تو وہ ہر وقت بوٹ پہنتے ہیں، بند جوتے پہنتے ہیں. اب سردیوں میں جوتے اتارنا اور جرابیں اتارنا، پھر پورا پاؤں دھونا، پھر گیلا پاؤں جرابوں میں ڈالنا. زور پڑھ کر عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر پڑھ کر مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو یہ ایک مشکل سی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے سہولت دے دی کہ اگر کوئی آدمی موزے پہن لیتا ہے اور ان موزوں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو بس کافی ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاؤں ہے، تو یہاں ٹخنے جو موزہ ہے وہ ٹخنے سے اوپر تک ہو، ٹخنا اس میں چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اور اس میں جب مسح کریں گے، یہ 3 انگلیاں گیلی کر کے، ہاتھ پورا گیلا کر لیں، 3 انگلیاں گیلی کر کے یہاں رکھیں گے. یہ میں نے موزہ گویا کہ یہاں تک پہنا ہوا ہے، یہ گیلی کر کے یہاں رکھیں گے. ان کو ایسے کھینچتے آئیں گے یہاں تک، یہ 3 انگلیوں جتنا پانی اس پر لگ جائے. اور اگر کوئی آسانی کے لیے یوں کرے، پورا ہاتھ گیلا کر لے، ہاتھ گیلا کر کے یہاں رکھے اور یوں کھینچ دے، کافی ہے. ٹھیک، تو دائیں طرف بھی ایسے کرے گا، بائیں طرف بائیں ہاتھ گیلا کر کے ایسے اوپر کھینچ دے گا، بس اس کا مسح ہو گیا ہے. اس آدمی کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں اور سہولیات ہیں، اور سہولیات یہ ہیں کہ جو مسافر آدمی ہے، اس مسافر آدمی کے لیے 3 دن 3 رات کی اجازت ہے. یعنی اس نے موزے پہنے، موزے پہننے کے بعد 3 دن 3 رات تک وہ مسح کرتا رہا، اس نے موزہ اتارا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور جو مقیم آدمی ہے، جیسے ہم لوگ مقیم ہیں، گھروں میں ٹھہرے ہوئے مسافر نہیں ہیں، ہمارے لیے 1 دن 1 رات کی اجازت ہے کہ 1 دن 1 رات اس کے اوپر انگلیاں پھیر کر آپ مسح کرتے رہیں، اس کو نہ دھوئیں. یعنی آپ ہر روز ظہر کی نماز سے پہلے اتار لیا کریں، دھوپ ہوتی ہے، وضو کر کے پہن لیا، اگلے دن ظہر تک پہنے رکھیں، اسی کے اوپر مسح کر لیا کریں. وضو کرتے وقت پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سہولت ہے. دیکھیں ہمارا دین کتنا اچھا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا، قربان جو یا رسول اللہ، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، کیونکہ سفر میں ہے تکلیف ہوگی، راستے میں کہاں کہاں اتارتا رہے گا. اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کے، اس کے لیے آسان ہے. کتنا خوبصورت دین ہے. تو مسح شروع کب سے ہوگا؟ اس کا ٹائم جب وضو کر لیا. پہلی دفعہ تو وضو کریں گے، سب سے پہلی دفعہ موزہ پہننے سے پہلے وضو کیا جائے گا، جس میں پاؤں بھی دھلیں گے. پاؤں دھلنے کے بعد پاؤں خشک ہوئے تھے یا گیلے تھے، اوپر موزے پہن لیے. اب موزہ پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا، اس وقت سے وہ شروع ہوگا وقت. مثلا ایک آدمی نے ظہر کی نماز کے لیے آنا تھا، 1:30 بجے وضو کر کے موزے پہن لیے، موزے پہن کر آ گیا. اب اس کا 2:30 بجے وضو ٹوٹا، اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو اب 2:30 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور اگلے دن 2:30 بجے تک ہوگا. اگرچہ اس نے موزے 1:30 بجے پہنے تھے، لیکن چونکہ اس کا وضو 2:30 بجے ٹوٹا ہے تو 2:30 بجے سے شروع ہو کر اگلے دن 2:30 بجے تک اس کے 24 گھنٹے چلیں گے. اس دوران وہ اوپر صرف مسح کرتا رہے گا، اور جب 24 گھنٹے اس کے پورے ہو جائیں گے تو پھر موزے اتار دے گا. اور اگر اس کا وضو کیا ہوا ہے، موزے اتارنے ہیں، تو موزے اتار کر صرف پاؤں دھو لے، بس پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہوا مسئلہ موضوع کے لیے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بوٹ میں تو موزے پہنے نہیں جا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اب بوٹ کے اندر اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جرابوں جتنی جگہ رکھی ہوتی ہے، تو موزہ ہوتا ہے چوڑا، وہ تو نہیں پہن سکتے. پھر شریعت کی آسانی، منعل یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہیں آسان دین دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا. اگر کسی جراب کو موزے نما بنا دیا جائے تو اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے. موزے نما کیا ہوگا وہ بھی علماء اور فقہا نے بتایا ہے. ہماری عام بازار کی جراب، اس جراب کے نیچے اگر چمڑا لگا لیا جائے،
जुराब है, ये जुराब यूँ ऊपर खड़ी हुई है, जुराब के निचले हिस्से पे पूरा चमड़ा लगा दें। ऐसी जुराबों पर मसा करने की गुंजाइश है। कोई ना करे, इसको भी उतार के पाँव धोया करे तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसी जुराब के ऊपर मसा कर लिया करे, बशर्ते उस जुराब के नीचे ऊपर पिंडली की तरफ नहीं, सिर्फ पाँव वाली जगह पर। मसलन ये देखें, जुराब यहाँ से शुरू हो रही है, यूँ यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक यूँ जुराब हो गई, तो ये जो हिस्सा नहीं, ये सिर्फ इसके नीचे चमड़ा लगेगा। इसके ऊपर जो हिस्सा जुराब का है ना, पिंडली पर जा रहा है, इस पर चमड़ा नहीं लगेगा। सिर्फ इसके नीचे नीचे मुकम्मल लगा दें, आखिर तक, एड़ी समेत तक, और आगे से भी उंगलियों समेत तक। इन इधर से भी थोड़ा चमड़ा चढ़ाएं, इधर से भी थोड़ा चमड़ा चढ़ाएं, इधर से भी थोड़ा सा चढ़ाएं, और इधर से भी थोड़ा सा चढ़ाएं। बाकी सारी जुराब हो, ऐसी जुराब पर भी मसा किया जा सकता है। ये बड़ी सहूलत है, और ये रायमंड में बआसानी ये काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ इस तरह का कारोबार है, वहाँ से ऐसी जुराबें बनवाई जा सकती हैं। यहाँ बनाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वो रुझान नहीं है। तो ऐसी जुराब के ज़रिए से भी आप उस पर मसा कर सकते हैं। मुसाफिर 3 दिन 3 रात, मुकीम आदमी 1 दिन 1 रात। ये हमारी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए शरीयत में बयान करदा सहूलियात हैं, आसानियाँ हैं, जिसको कोई आदमी इस्तेमाल करना चाहे तो उसको बिल्कुल इजाज़त है। जी, जो आम जुराब है बाज़ारों में मिलती हैं, इन जुराबों पे मसा नहीं कर सकते। जुराब के नीचे चमड़ा लग जाए फिर उसके ऊपर कर सकते हैं।